بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مشہور ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میدان کربلا میں ہوئی تھی۔ اس طرح یہ بات بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ اہل بیت کو کربلا میں 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کربلا میں نوحہ کرتی رہی۔ حاضرین، ان باتوں میں کسی حد تک صداقت ہے یا یہ محض خرافات ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 ایسی باتوں کی حقیقت کو آپ کے سامنے آشکارا کریں گے جو واقعہ کربلا کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آ جائے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک دردناک سانحہ ہے، مگر انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ قصہ گو اور جھوٹی داستانیں گلنے والے خدا خوفی سے عاری واعظوں اور خطیبوں نے واقعہ کربلا سے متعلق ایسی باتیں مشہور کی ہے کہ اس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ نمبر ایک، قاسم بن حسن کی کربلا میں شادی ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ سراسر من گڑت ہے۔ کوئی بھی مستند تاریخی کتاب اس کی تصدیق نہیں کرتی ہے، اور نہ ہی عقل سلیم اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اس قیامت کی گھڑی میں شادی کا خیال کس کو آ سکتا تھا۔ تاریخی طبری، ابن کثیر، ابن اسیر، بلازری وغیرہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ نمبر دو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی نیت سے سفر کیا تھا۔ یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے لیے نہیں بلکہ امت کی اصلاح اور بیت سے انکار کی بنیاد پر سفر کیا تھا۔ کوفہ والوں کے خطوط اور بیتیں اس کی گواہی ہے۔ نمبر تین، یہ کہا جاتا ہے کہ ہر سال 10 محرم الحرام کو آسمان سے خون برستا ہے۔ حاضرین، یہ بھی ایک جھوٹی روایت ہے اور کسی مستند کتاب سے اس کا ریفرنس نہیں ملتا ہے، بلکہ یہ محض جھوٹ ہے۔ سائنسی اور تاریخی لحاظ سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ نمبر چار، مشہور ہے کہ گھوڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر آنسو بہاتا رہا۔ حاضرین، جانوروں کا اس طرح جذباتی رد عمل دکھانا انسانی جذبات کی منتقلی ہے، اور یہ ایک افسانوی بات ہے۔ تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں طبری، بلازری اور ابن کثیر میں کہیں بھی یہ روایت نہیں ملتی ہے۔ نمبر 5، چاند میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ نظر آیا۔ یہ بھی عوامی جذبات کو ابھارنے کے لیے پھیلایا گیا محض ایک افسانہ ہے۔ امام ابن تیمیہ اپنی مشہور کتاب منہاج السنہ میں لکھتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں خرافات میں شامل ہیں۔ نمبر 6، یہ بہت زیادہ مشہور ہے، بلکہ اس کو تو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا اور سب کو لاجواب کر دیا۔ امام ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ جلد 8 میں لکھا ہے کہ خطبے کی سند ضعیف ہے، الفاظ بعد میں جوڑے گئے، تاریخی روایات اس بارے میں خاموش ہے۔ محقق اور مستند عالم دین حافظ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ خطبے بعد میں وضع کیے گئے ہیں۔ نمبر 7، امام حسین کو علم تھا کہ وہ شہید ہوں گے۔ حاضرین، اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ امام حسین اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب بندے ضرور تھے، مگر وہ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کوئی بھی نفس یہ بات نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کرے گا اور وہ کس زمین پر جا کر مرے گا۔ نمبر 8، مشہور ہے کہ حضرت علی اصغر کو یزید کے حکم پر تیر مارا گیا تھا، لیکن یہ بات بھی خلاف حقیقت ہے، کیونکہ یزید تو کربلا میں موجود ہی نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کوئی براہ راست حکم دیا تھا، بلکہ تاریخ کی مشہور کتابیں جسے طبری، بلازری، ابن اسیر میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ ابن زیاد کا حکم تھا۔ نمبر 9، مشہور ہے کہ اہل بیت کو کربلا میں 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ 2 یا 3 دن ان کا پانی بند کیا گیا تھا۔ تاریخ کی معتبر کتب جیسے البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری اور الکامل فی التاریخ میں ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے کہ 40 دن تک اہل بیت بھوکے پیاسے رہے، بلکہ تاریخ کے کتابوں میں تو تمام تر مورخین نے لکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اسیران اہل بیت کو قید میں رکھا گیا تھا، مگر وہاں بھی انہیں کلی طور پر کھانے پینے سے محروم رکھنا ثابت نہیں ہے۔ نمبر 10،
مشہور ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کربلا میں آ کر نوحہ کرتی رہی۔ حاضرین، کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی، اور اس وقت وفات پا چکی تھی، کہا جاتا ہے کہ اس کی روح کربلا میں آئی اور نوحہ کرتی رہی۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ روح کئی دنوں تک آتی رہی یا آسمان سے ان کی صدائیں سنائی دیتی رہی۔ حاضرین، یہ بات بھی خلاف حقیقت ہے، بلکہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں کہ وفات یافتہ بزرگوں کی روح کسی میدان میں آ کر مادی انداز میں نوحہ کرتی رہے۔ اسی طرح کسی معتبر صحابی، تابعی یا محدث نے بھی اس بات کو نقل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ تو جو ہمارا توحید کا عقیدہ ہے اور اس طرح اسلامی تصور موت و حیات ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وفات کے بعد روح کا دنیا میں آنا اور مخصوص کام کرنا شرعی اصولوں سے ثابت نہیں ہے۔